نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہو، اپنا وقت کن چیزوں میں لگا رہے ہو۔ ہر وقت دنیاوی خیالوں میں کھوئے رہنا، ہر وقت ٹی وی موبائل میں لگے رہنا، ہمیں دنیا اور گناہوں کا نشہ اتنا ہے کہ اللہ سے ہم کلام کے وقت بھی اسی کا خیال رہتا ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نماز میں خیالات آتے ہیں۔ نماز میں دل کیسے لگائیں؟ پہلے تو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، اپنے نفس پہ قابو رکھیں، اپنی زبان کو ہر طرح کے گناہوں سے بچائیں۔ اگر خیال گناہ والے آ بھی جائیں تو استغفار کر لیا کریں، اپنے ذہن کو اس جگہ سے ہٹا دیں اور ذکر کثرت سے کریں۔ جتنا ذکر کریں گے اتنا نماز کی کیفیت بہتر ہو جائے گی۔ نماز میں دل لگانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری نماز کا ترجمہ یاد کر لو، یعنی نماز میں جو کہہ رہے ہو اسے سمجھنے کی کوشش کرو کہ کہتے کیا ہو۔ جب آدمی نماز کے الفاظ پڑھ رہا ہے تو صرف الفاظ ہی نہ پڑھے، ان الفاظ کی جو کیفیت ہے وہ حاصل ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز میں رہتے ہو تو کعبے اور تمہارے درمیان اللہ رہتا ہے، اس لیے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو آسمان کی طرف نظریں مت اٹھایا کرو اور ادھر ادھر نظریں مت اٹھایا کرو۔ مجھے حیرت ہے کہ رب تمہارے سامنے ہے اور تم ادھر ادھر دیکھتے ہو، خیال کہیں اور رکھتے ہو۔ یہ میرے رب کی بے ادبی ہے۔ نماز میں جس جگہ دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے اسی جگہ کو دیکھیں، اپنی نگاہوں کو کنٹرول رکھیں۔ نگاہیں قیام میں سجدے کی جگہ پر ہوں، رکوع میں پاؤں کے انگوٹھے پر ہو، سجدے میں ناک کے اوپر ہو، اتحیات میں اپنے دامن کے اوپر ہونی چاہیے۔ نماز میں جو ادھر ادھر دیکھتا ہے اسے نماز کی رحمتوں سے محروم کیا جاتا ہے۔ کم سے کم یہ تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جس جگہ پر کھڑے یا بیٹھے ہو نماز میں، اس جگہ پر اعضاء باڈی پارٹ میں حرکت نہ کریں، یعنی زیادہ ہلے ڈھلے نہیں۔ ایک دم سکون سے نماز پڑھیں اور نماز ایسی جگہ پر پڑھیں جہاں زیادہ شور نہ ہو، جس سے نماز میں خیال پیدا ہو۔ رکوع اور سجدے بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ کریں، نہ بہت جلدی اور نہ بہت دھیرے۔ نماز کو اس طرح پڑھیں جیسے یہ آپ کی آخری نماز ہو، اور نماز میں یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اکثر ہم نماز پڑھتے ہیں پر نماز میں ہمارا دھیان نہیں رہتا۔ جب ہم فیس بک یا واٹس ایپ یوز کرتے ہیں تو اس دوران مچھر بھی کاٹ لے تو ہمیں ہوش نہیں رہتا، پر وہی مچھر ہمیں نماز میں کاٹ لے تو ہم زور زور سے کھجانے لگتے ہیں۔ ہمارا دھیان نماز سے ہٹ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ کیوں؟ نماز سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ سوشل میڈیا، یا ہمارا دل ہی ادھر زیادہ لگتا ہے، نماز میں نہیں لگتا ہے؟ یہ غور اور فکر کرنے کی بات ہے۔ جب کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ کا دھیان کر کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف دھیان دیتا ہے۔ اور جب بندہ ادھر ادھر کی باتیں سوچنے لگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تجھے مجھ سے بہتر کیا مل گیا جو تو اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف سے دھیان پوری طرح ہٹا لیتا ہے تو اللہ بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ سوچئے، ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ بے شک اللہ کے لیے۔ تو پھر جس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ہی دھیان نماز میں نہیں ہو تو پھر یہ نماز کیسی؟ اللہ اکبر کہتے ہی کسی کے دماغ میں اپنی کچھ پلاننگ چلنے لگتی ہے، تو کسی کے دماغ میں اپنے بزنس یا جاب کو لے کر، یا کسی کو دنیا کی دوسری چیزیں یاد آنے لگتی ہیں۔ چلو مان لیا انسان ہے، تھوڑا دھیان چلا جاتا ہے، لیکن جب ہوش آئے تو واپس اپنا دھیان اللہ کی طرف لگا لو، پھر آٹومیٹک دماغ چلا جائے، اور جب ہوش آئے تو پھر اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر غلطی سے دھیان کہیں چلا بھی جائے تو اس کو واپس اللہ کی طرف لاؤ، لیکن کوئی جان کر کے پلاننگ نہ کرنے لگ جائے۔ ایسا کیا کیجئے جیسے ہی اذان ہو بس اپنے آپ سے کہیے، میرا رب مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، مجھے اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے،
فوراً وضو بنانے کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ اپنے آپ سے کہیے میرے رب سے ملاقات کا وقت ہے، میرے سارے کام ایک طرف اور میرے رب کی عبادت اور اس کا سجدہ ایک طرف۔ اپنے آپ سے کہیے دنیا داری کچھ نہیں ہے میرے رب کے آگے، پہلے رب بعد میں سب۔ انشاءاللہ میں میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہونے دوں گا یا دوں گی۔